نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ نیکی میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک ہے جو ہمیں حکم دیتا ہے۔ نیک کے علاوہ کوئی حکم دینے کے قابل نہیں ہے۔ وہ کیا حکم دے گا؟ شیطان کیا حکم دے گا؟ شیطان کا پیروکار کیا حکم دے گا؟ خود بھی لعنتی ہے اور دوسروں کو بھی لعنتی کرتا ہے۔ نیک اللہ سبحانہ و تعالی نیکی کا حکم دیتا ہے، اور نیک جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے نیک کیا، استاد اور مزکی بنایا ہے، وہ حکم جو اللہ دیتا ہے اس کی تعلیم دیتا ہے، یہ نیکی ہو گئی۔ اللہ بھی نیک ہو گیا، اور جسے اللہ پروردگار نے نیک بنایا ہے، اپنا بندہ بنایا ہے، مزکی معلم بنایا ہے، رحمت للعالمین تمام کے لیے رحمت بنایا ہے، وہ اللہ پروردگار نیک کے حکم کی تعلیم، سنت، نیکی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہے جو نیک ہو اور نیکی کی تعلیم دیتا ہو؟ کوئی اس بات کو جانتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ فاتبعونی میں ادائیگی کس چیز کی ہے۔ ادائیگی میں شکر ہوتا ہے، اور جس نے ادائیگی ہی نہیں کی وہ شکر کیا ادا کرتا ہے؟ نیک کے علاوہ نیکی نہیں ہے، اور ادائیگی کے علاوہ شکر نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، ورنہ ایک ہی حال ہے، ایک ہی ہر ایک کے پاس مال ہے، وہ ایک ہی حال، ایک ہی مال جو ہے وہ ہوا، اور ہوا کو اندر لے جانے اور باہر نکالنے کا عمل ہے۔ کہیں ہوا اندر جاتی ہے تو عمل ہوتا ہے، اور کہیں ہوا باہر نکلتی ہے تو ہنسی مذاق ہوتا ہے۔ نیکی ایک ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نیک کا حکم ہو اور حکم کی تعلیم سنت ہو۔ فرمایا فاتبعونی، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہو، تابعداری کرتے ہو، تو اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کس سے ہوئی ہے؟ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی ہے۔
تابع داری میں شکر ہوتا ہے، محبت میں محبت ہوتی ہے. اب محبت تو اللہ نے کی ہے نا، ہم نے تو تابع داری کی ہے نا. نماز پڑھی ہے تو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نماز کی توفیق دی ہے. نماز ہی نہیں پڑھی، شکر کس بات کا ہے؟ اس کا تو شکر نہیں نہ ہوتا. ایک نماز نہیں پڑھی ہے اور ایک بندہ نماز نہ پڑھی کا شکر بھی ادا کرے، روزہ نہیں رکھا، روزہ نہ رکھنے کا شکر بھی ادا کرے، فرض ادا نہیں کیا اور فرض ادا نہ کرنے کا شکر بھی ادا کرے. اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو کفران نعمت ہو گئی نا. یہ اللہ کا تو بندہ نہ ہوا، یہ تو شیطان کا پیروکار ہوا یا خود شیطان ہوا. فتح بیونی ادائیگی میں شکر ادا ہوتا ہے، اور ادائیگی جس میں شکر ادا ہوتا ہے وہ نیکی کا جواب ہے. کوئی خود نیکی کرتا ہے تو شیطان ہوتا ہے، اور کوئی نیک کی نیکی اختیار کرتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہمیں نیکی دیتا ہے وہ کیا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نیکی دیتے ہیں وہ کیا ہے. پہلی نیکی دینے والا جو اللہ پروردگار نیکی مجھے اور اپنے بندوں کو دیتا ہے، مجھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے، وہ نیک اللہ سبحانہ و تعالی خود ہمیں جو نیکی دیتا ہے وہ اللہ کا حکم ہے. اگر کسی نیکی میں اللہ کا حکم نہ ہو اور کوئی اسے نیکی کہتا ہے، یہ شیطان ہے، شیطان کا پیروکار، اس کے علاوہ یہ تیسرا نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی نیکی خود کرتا ہے، یہ شیطان اور شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، اللہ والا نہیں ہوتا. نیکی خود نہیں کی جا سکتی، حکم اللہ دے گا، حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. عملی نیکی ہوگی تو خود نماز پڑھائیں گے، مشاہداتی نیکی ہوگی تو جسے نیکی کا حکم اور نیکی میں حکم کی تعلیم دی ہے اسے اپنا عمل دکھائیں گے، یہ نیکی ہوگی. نیکی کوئی خود نہیں کر سکتا، نہ کرنے کے قابل بنایا گیا ہے. اور جس نے خود نیکی کی ہے اس نے ماں کے پیٹ میں نیکی کی ہے، یا جب وہ روح تھا تب نیکی کی ہے. نیکی تو ہے ہی ایک کہ امام اللہ اکبر کہے اور مقتدی اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ خود اللہ اکبر مقتدی کہے، یہ عملی نیکی ہے. یہ عبادت تمہیں نیکی ہے، عبادت کی عملی نیکی ہے. اور جب عملی نیکی نہ ہو تو نیک جو ہے، اللہ کا بندہ جو ہے، اس کو سنا جائے، اس کو دیکھا جائے، اس سے بولا جائے، اس کی بات کو مانا جائے، وہ جو چاہے وہ کیا جائے، یہ جامع ہے نیکی. وہ جو چاہے وہ کیا جائے، یہ نیکی ہوئی. یہ کیسے نیکی ہو گئی؟ وہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ نماز پڑھ رہا ہو، وہ تعلیم دے رہا ہو، وہ جو چاہتا ہے وہ بتا رہا ہو، اور یہ اپنی چاہت میں لگا ہوا ہو، یہ نیکی کیسی ہوگی؟ قیامت تک نیکی فتح بیونی کی ادائیگی میں ہے. ادائیگی کے بعد نیکی کا ثمر ایک ہی ہے، شکر.
لیکن محبت میں شکر نہیں ہوتا، محبت میں صرف محبت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے، آنسو بہا رہے ہیں، داڑھی مبارک، اور جہاں سجدہ ہے وہاں زمین گیلی ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ آنسو بہا رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، آپ کے صدقے تو اللہ پروردگار نے اگلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں، ان کے درجات کو بلندی مل گئی ہے، آپ کے آنے سے تو کام ہر ایک کا ہو گیا ہے۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میری اتباع میں انہوں نے ادائیگی کی، میری تعلیم میں انہوں نے ادائیگی کی، یہ سارا کچھ ہوا، تو اللہ کا بندہ محبت میں محبت کی ادائیگی نہ کرے، میں اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اس کا شکر ادا نہ کروں۔ دیکھیے محبت میں آنسو ہوتے ہیں، محبت میں آنسو ہوتے ہیں، یعنی محبت میں محبت ہوتی ہے، محبت میں شکر نہیں ہوتا، شکر ادائیگی پر کیا جاتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنا حکم دیا، حکم کی تعلیم دی، اور اس تعلیم پر میں نے ادائیگی کی، اب ادائیگی کے بعد میں شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ تو ادائیگی پر شکر ہے نا، ادائیگی پر شکر ہے نا۔ جب ماں کے پیٹ میں اولاد ہوتی ہے، ماں اپنی اولاد کی محبت میں اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے، بچے نے تو کوئی ادائیگی نہیں کی ہوتی، اولاد نے تو کوئی ادائیگی نہیں کی ہوتی، اولاد تو کوئی شکر وکر نہیں کر رہی ہوتی، یہ کون محبت میں محبت کر رہا ہوتا ہے؟ یہ والدین محبت میں محبت کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ادائیگی کوئی نہیں ہوتی کہ اولاد آ گئی ہو اور اولاد نے آ کر ماں کی خدمت کی ہو، باپ کی خدمت کی ہو، انہوں نے نبی رسول کی تابعداری میں ماں کو راضی کیا ہو اور ماں اس پر شکر ادا کرے، وہاں تو ادائیگی ہوتی نہیں ہے، شکر کدھر سے آ گیا؟ وہاں تو ماں کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے، اولاد کی محبت ہوتی ہے، وہاں تو امتیوں کی طرف سے، امت مرحومہ کی طرف سے کوئی ادائیگی ہی نہیں ہوتی، اللہ کے بندے کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے محبت، محبت میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس بھی محبت ہی ہے۔ فرمایا فتعبدونی، ادائیگی تم کرتے ہو، شکر تم میرا ادا کرتے ہو، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ محبت میں محبت ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا بڑے کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، ورنہ اکثر کو ہم نے یہی دیکھا ہے، سائیں جی آ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھاگ بھاگ کے سائیں جی سے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں، سائیں جی کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں۔ کیا کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ سائیں جی نے ابھی نماز شروع نہ کی ہوئی ہو، اللہ اکبر نہ کہا ہو، یہ امام سے پہلے اللہ اکبر کہتا ہو؟ ایسے نہیں ہوتا۔ فرض سے ہی میں سمجھا سکتا ہوں یہ بات۔ امام آتا ہے، امام کا پہلے انتظار کیا جاتا ہے، امام آتا ہے، امام آ کر نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو مقتدی جو ہوتا ہے اسے نماز پڑھتا دیکھتا ہے، لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، وہ نیکی کر رہا ہے، وہ اللہ کا بندہ نیکی کر رہا ہے، یا نیکی دیکھی جاتی ہے، یا ان کے بعد، اللہ کے بندے کے بعد جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ان کے اللہ اکبر کہنے کے بعد نیکی کی جاتی ہے۔ وہ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھواتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں،
وہ حج کرتے ہیں اور حج کرواتے ہیں، دو ہی چیزیں ہیں۔ نیکی کرنے والا نیکی کرتا ہے، ہم اور آپ نیکی نہیں کرتے۔ فرمایا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ لما یحییکم کہ وہ تمہیں زندگی دیتے ہیں، کب؟ اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں، فوراً آ جاؤ۔ وہ جب بلاتے ہیں تو نیکی دکھانے اور نیکی کروانے کے لیے بلاتے ہیں۔ انہوں نے نیکی ابھی دکھائی نہیں، یہ نیکی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہی نہیں ہاتھ ملانے کے لیے، نیکی وہ کریں گے تو نیکی کا جواب ہے نا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نیکی ان سے پہلے کرتا ہے۔ میں اور آپ تو نیکی پہلے کر ہی نہیں سکتے۔ جب وہ نیکی کرتے ہیں تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، ہم نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ایک صحابی کی ملاقات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم۔ وہ صحابی آگے سے دروازے کی اوٹ میں چپ رہتا ہے، دوبارہ آپ السلام علیکم کہتے ہیں، چپ رہتا ہے۔ تیسری بار السلام علیکم کہنے کے بعد وہ تو چپ رہتا ہے، واپس لوٹنے لگتے ہیں تو فوراً جواب دیتا ہے وعلیکم السلام۔ اور میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں نیکی کا جواب نہ دیتا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی مجھ پر سلامتی 2-3 بار بھیجیں، رحمت برکت کا حصول زیادہ سے زیادہ مجھے حاصل ہو جائے۔ نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے کہ وہ نیک ہے، نیکی اللہ کا بندہ کرتا ہے کہ وہ نیک بنایا گیا ہے۔ نیکی کی حقیقت ایک ہی ہے، نیکی میں اللہ کا حکم ہو اور حکم کی تعلیم ہو۔ نیکی کرنے والا جب تک یہ 2 کام نہیں کرتا اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کا حکم ہو، یہ نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، نیکی اس نے کی ہے اور نیکی ہمیں مل گئی ہے کہ ہم نے اللہ پروردگار کے حکم کو مان لیا ہے۔ جو حکم نہیں مانتا اس نے تو نیکی لی نہیں ہوتی۔ بڑے شکر گزار ہم اللہ کے بنتے ہیں، اللہ کے بندوں کے بڑے شکر گزار بنتے ہیں، لیکن یہ ہوتی کیا ہے؟ ناشکری ہوتی ہے۔ جب اللہ کی کوئی شکر گزاری کرتا ہے تو حکم ماننے پر شکر گزاری بنتی ہے، اور اگر کسی نے حکم ہی نہیں مانا ہے تو یہ ناشکری، لیکن وہ شکر ناشکری کا کرتا ہے، اتنا بڑا ظلم اپنی جان پر ڈالتا ہے، پاگل ہو گیا، مت ماری گئی ہے۔ نیک اللہ ہے، وہ ہمیں حکم دیتا ہے اور ہم اللہ کا جب حکم مان لیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، نیکی قبول کر لیتے ہیں تو اللہ بھی ہماری نیکی قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہے پہلی نیکی، حکم ماننا۔ دوسری نیکی، نیکی کا ادب ہے، وہ نیکی نہیں ہے، وہ دوسری نیکی نیکی کا ادب ہے۔ وہ نیکی کا ادب کیا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ماننے کی تعلیم دی ہے ویسے ہی حکم مانا جائے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی میں سبقت نہ کرنا۔ نیکی وہ کریں گے، حکم ہم مانیں گے، نیکی کی تعلیم وہ دیں گے اور تعلیم کے مطابق نیکی ہم کریں گے۔ ہم نے نیکی نہیں کرنی، ہم نے 2 ہی کام کرنے ہیں، یا انہیں نیکی کرتے دیکھنا ہے، اور یا جب وہ نیکی کروائیں تو وہ نیکی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے سائیں جی باہر آتے ہیں اور یہ آ کے سائیں جی سے مصافحہ کرتا ہے، یہ مصافحہ کرنا تو نیکی ہے، اس نے کیوں نیکی میں پھیل گئی؟ سائیں جی ابھی خطبہ دے رہے ہیں، سائیں جی ابھی اس کے نیکی کی تعلیم دے رہے ہیں،
اسے سارا کچھ تعلیم میں نیکی کروا اور نیکی خود کر رہے ہیں، اس نے پیش قدمی کیوں کی ہے؟ کیا ان کی تعلیم کے بغیر یہ نیکی کرتا ہے؟ یا نیکی انہوں نے ابھی کروائی نہیں، نماز انہوں نے بھی پڑھائی نہیں، کیا یہ ان کے نماز پڑھانے کے بغیر یہ نماز پڑھتا ہے؟ اور جب تک کوئی ان باتوں کو نہیں جانتا اسے کیا پتا کہ اذا دعاکم میں کیا بات فرمائی گئی ہے؟ فرمایا جب وہ تمہیں نیکی کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کی طرف دو ہی طریقے سے بلایا جاتا ہے، ایک حکم میں اپنا حکم بتایا جاتا ہے، اور ایک حکم کی تعلیم ادائیگی کروائی جاتی ہے، وہ ادائیگی پر شکر ہے۔ اور جب ادائیگی پر کوئی شکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ پروردگار نے کوئی شکر ادا کیا، اللہ کوئی شکر ادا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو محبت کرتا ہے۔ دیکھ لو محبت میں کیا ہمارے ساتھ کیا ہے، محبت میں ہمارے ساتھ محبت کی ہے نا۔ ہم بھی تو اپنی اولاد کے ساتھ محبت میں کیا کرتے ہیں؟ محبت ہی کرتے ہیں۔ اور بھائی وہ ناشکری پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نافرمانی پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے ناشکری کی ہے، اور ہم نے محبت میں محبت کی ہے۔ اللہ کے بندے نے محبت میں کیا کیا؟ محبت کی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ محبت میں محبت کی ہے۔ ادھر شکر گزاری کدھر سے آ گئی؟ شکر گزاری تو ہم نے اور آپ نے کی ہے۔ اسی لیے اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے میرے بڑے کم لوگ ہیں، میرے کم بندے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں۔ شکر گزاری میں تو ہوتی دو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ تو اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ دو چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ نمبر ایک اللہ پروردگار کا حکم ماننا ہوتا ہے، اور نمبر دو حکم ماننا حکم کی تعلیم سنت میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کدھر آئی ہے تابعداری؟ اس کے علاوہ کدھر آئی ہے شکر گزاری؟ شکر گزاری بنتی ہے تب کوئی شکر ادا کرتا ہے۔ شکر گزاری جب نہیں بنی، اس نے شکر کس چیز کا ادا کیا؟ ناشکری کا بھی شکر ہوتا ہے، وہ کبھی ظلم کا بھی شکر ہوتا ہے۔ اور جب تک کوئی حکم نہیں جانتا اسے کیا پتا کہ حکم میں کون سی چیز ماننے پر واجب ہے اور کون سی چیز ماننے پر غیر واجب ہو جاتی ہے۔ وہ تو ایک ہی چیز جانتا ہے کہ اس نے مان لیا ہے۔ اور بھائی مانا کیا اس نے؟ یہ بھی تو بتاؤ نا۔ بس جی اس نے نظر مان لی ہے، نظر مان لی ہے تو واجب ہو گیا۔ کیا مان لیا اس نے؟ نظر مان لی ہے، منت مان لی ہے، یہ واجب ہو گیا، ایسے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ نہ تجھے نیکی کا پتہ، نہ تجھے نیکی کی ادائیگی کا پتہ، نہ تجھے حرام کے حلال ہونے کا پتہ، نہ حلال کے حرام ہونے کا پتہ، نہ تجھے رخصت کا پتہ، نہ اجازت کا پتہ، نہ جائز کا پتہ، نہ ناجائز کا پتہ، نہ فرض کا پتہ، پتہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارا پتہ دین کا پتہ ہے۔ یدخلون فی دین اللہ، پہلے تو دین میں داخل ہو لے، دین میں داخل ہوا نہیں، دین کا سارا پتہ بتا رہا ہے۔ کمرے میں داخل ہوا نہیں، کمرے میں ساری چیزوں کا پتہ بتا رہا ہے۔ نیکی کا پتہ نہیں ہے، بے ادب ہے، ناشکر ہے، اور بتا کہ نہیں رہا ہے، با ادب لوگوں کو بتا رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور تو کچھ پتہ نہیں، بے دینی عام ہو گئی ہے۔ جب بے دینی عام ہو گئی ہے تو اب سارا ہی پتہ ہو گیا کہ کیا ہو گیا۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نیکی کرنے والا نیک ہو، اور جب تک نیکی کرنے والا نیک نہیں ہوتا وہ نیکی کی دعوت ہی نہیں دے سکتا۔ کیونکہ نیکی کی دعوت میں نمبر ایک تعلیم ہے، جس کے بعد بندہ یعنی تعلیم پر عمل کرنے کے بعد بندہ باادب ہو جاتا ہے۔ اور نمبر دوسری جو بات نیکی کے اندر ہے
وہ اللہ پروردگار کا حکم دینا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں نیکی میں، حکم دینے والا اللہ ہو، دوسرے کا حکم اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اسے اللہ کا حکم نہیں مانا جا سکتا، اور کوئی اسے اللہ کا حکم مان لیتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا نہیں، یہ کافر مشرک مرتد ہوتا ہے۔ اور کوئی حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تعلیم دینے والے کو مان لیتا ہے تو یہ بھی وہی ہو جاتا ہے جو پہلے حکم غیر کو اللہ کا حکم بتانے والا ہوتا ہے۔ فتبعونی کا عرض ہے، اور جب تک ایک فتبعونی کا پتہ نہیں لگتا دین کا کب پتہ لگتا ہے؟ اور دین کے پتے نہ بتاؤ، وہ پتہ بتا دو جو اللہ پروردگار نے خود اپنے حکم میں ہمیں بتایا ہے، وہ پتہ ایک ہی ہے، فتبعونی۔ فتبعونی کے اندر نیکی ہے۔ ہم نے آج تک فرق ہی نہیں کیا، عبادت کے لیے پیدا ہوئے، عبادت کرتے نہیں ہیں، ہم نیکی کرتے ہیں، نیکی فتبعونی ہے۔ عبادت تو یہ لوگ کرتے آئے ہیں، عبادت اس کی ہوئی ہے جس نے اللہ کے بندے کی تابعداری کی ہے۔ کرتے آئے ہیں، عبادت تو نہیں نہ ہوئی کہ اگر اس نے اللہ کے بندے کی تابعداری نہیں کی ہے۔ عبادت یہ تو اللہ پروردگار کا حکم ماننا ہے، جو اللہ کہہ دے وہ مان لو، عبادت ہو گئی۔ ہم نے تو آج تک عبادت نہیں کی، عبادت کی ہے تو اللہ کا حکم مانا ہے، اور نیکی کی ہے تو حکم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی ہے۔ ہماری نیکی میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اور ایک حکم کی تعلیم سنت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر ظاہری نام عبادت کا دیتے ہیں تو وہ عبادت اس لیے نہیں ہے کہ اگر اللہ پروردگار کا حکم نہیں ہے، حکم کسی غیر کا ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، تو یہ تو کفر شرک ہے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سنت نہیں ہے اور کسی کی تعلیم کو ہم سنت کہتے ہیں تو یہ تو کفر شرک ہے، یہ تو نبی رسول کی سنت تعلیم ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو آپ ہیں جو دینے والے ہیں۔ عبادت کا پتہ چلا نا، عبادت کیا ہے؟ عبادت میں دو چیزیں ہیں، ورنہ اگر ایک چیز ہے تو یہ فرشتوں کی عبادت ہے کہ اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے بس وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے۔ فرشتے عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اور آپ اللہ کے بندے کی تابعداری کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے کی تابعداری کریں، اور اپنے فرشتوں یہ چاہتا ہے کہ جو میں انہیں حکم دوں وہی کریں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہ کریں۔ عبادت میں حکم ماننا ہے، تابعداری میں حکم ماننا بھی ہے، اور حکم دینے والے کا ادب بجا لانا بھی ہے۔ اور یہاں بے ادب جو پہلا گزرا ہے وہ شیطان ہے، اور قیامت تک آنے والا جو مہمان ہے وہ شیطان کا پیروکار ہے، شیطان کا مہمان ہے وہ۔ حکم میں وہی ہے، اور یہ وہی بھیجنے والا ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وہی بھیجنے کے قابل نہیں۔ جس نے ایک وہی بھیجنے والے کو نیک نہیں جانا، اس نے وہی کا انکار کیا ہے کہ وہی بھیجنے والا ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وہی بھیج ہی نہیں سکتا۔ اور جس نے اللہ کو مانا ہے تو یہ وہی، اور جس کی طرف آئی ہے اس کو اس نے نبی رسول مانا ہے۔ اب وہی بھی ختم ہو گئی ہے، اور اب نبی آنا بھی ختم ہو گئے ہیں، رسول آنا بھی ختم ہو گئے ہیں۔ حکم میں عبادت ہے، حکم میں عبادت ہے اگر فرشتوں کو دیا جائے، اور ہمیں حکم میں تابعداری ہے، تابعداری میں شکر گزاری ہے۔
ہم اللہ کے شکر گزار بھی ہیں، اللہ کے بندے کے شکر گزار بھی ہیں کہ ہم تابع داری کرتے ہیں۔ تابع داری کرنے والا ہے، جس نے تابع داری کی ہے وہ باادب بھی ہو گیا ہے اور با کمال بھی ہو گیا ہے، اور جس نے تابع داری نہیں کی نہ وہ باادب ہوا ہے نہ وہ با کمال ہوا، محروم ہو گیا ہے۔ اور اس کی محرومی کے اندر ذرا بھی شک نہیں رہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ کتاب جس پر نازل ہوئی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کے بندے کا ادب ضروری ہے، اور قرآن مجید کا حکم ماننا ضروری ہے، اور یہ حکم مانا تو تابع داری ہم نے کی ہے، اور تابع داری کرنے والا با ادب ہوا ہے اور با شکر ہوا ہے۔ اور جس نے اس بات کو نہیں جانا اسے کیا پتا کہ دین میں داخل ہونا پہلے ضروری ہے، اور دین میں داخل ہونے والا ہے دو چیزیں جانتا ہے، ایک تو وہ اللہ پروردگار کے حکم کو، اور ایک تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو مانتا ہے، اور دوسرا وہ انہیں دیکھتا ہے، یا جب انہیں دیکھتا ہے تو تعلیم ہوتی ہے، اور جب ان کے تابع داری کرتا ہے تو عمل عبادت ہوتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں کسی میں نہیں پائی جاتی تو نیکی ہوتی ہے، اور نہ نیکی کرنے والا نیکی کر رہا ہوتا ہے بلکہ بے ادب بھی ہوتا ہے اور ناشکرا بھی ہوتا ہے۔ کبھی خود نیکی نہ کرنا، اور جس نے خود نیکی کی ہے وہ مارا گیا ہے۔ ہاں، اور جب بھی نیکی کرنا ہو تو نیکی کا جواب دینا، نیک کا جواب دینا۔ جب نیک کا جواب دو گے اور نیکی کرو گے، نیکی ہماری اور آپ کی قبول ہو جائے گی۔ اور اگر کبھی خود نیکی کی نہ یہ تابع داری نکلے گی، اور نہ یہ شکر گزاری نکلے گی، اور نہ محبت کرنے والا جو محبت میں صرف محبت کرتا ہے وہ محبت ملے گی، ہر طرف سے محروم ہو جائیں گے۔ اب آئیے دیکھیے نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں، کہ ہم نے نماز پڑھتے اللہ کے بندے کو دیکھا ہے، اور نماز کب پڑھتے ہیں؟ جب وہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے۔ جماعت واجب ہے، جماعت کے ساتھ سجدہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ بغیر شرعی عذر کے جماعت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اقیم الصلاۃ میں فرض ہوئی ہے، اور ادائیگی اس کی واجب میں ہوئی ہے، کیونکہ واجب میں اگر عذر آ جائے تو چھوڑا جا سکتا ہے، فرض جو چیز ہوگی اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی اسے چھوڑتا ہے تو من ترک الصلاۃ تعمدا فقد کفر، کافر ہو جاتا ہے۔ اور جس چیز میں عذر آ جائے اب وہ فرض نہیں ہوتا، وہ واجب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے فرض میں اور واجب میں کیا فرق ہے؟ ثواب میں دونوں فرض ہی ہیں۔ واجب کا انکار کرنے والا کہ جی میں نہیں جاتا نماز پڑھنے کے لیے، کسی کو کیا پتا کہ عذر میں اگر وہ نہیں جاتا تو یہ واجب ہے، واجب ہے۔ فرض کے بارے میں کوئی ایسے نہیں کہہ سکتا میں فرض ادا نہیں کرتا، جیسے اس نے کہہ دیا بھئی یہ انکار کیوں کیا؟ انکار تو نہیں نہ بنتا، میں نہیں کھاتا، میں نہیں پیتا، پوچھنے پر اگر ثابت نہ ہوا کام پورا ہو جائے گا۔ واجب اور فرض حکم میں ایک ہی ہیں، حکم میں ایک ہی ہیں، ثواب میں ایک ہی ہیں، بس ایک میں عذر ہو تو عذر کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے، دوسرے میں عذر ہو تو وقتی ساقط ہو جاتا ہے، ویسے دائماً قائم ہی ہو رہتا ہے۔ یہ فرض ہے۔ آئیے واپس لوٹیں اس بات کی طرف کہ جب نماز پڑھی تو ہمیں نماز پڑھائی گئی ہے، اور جب نماز سکھائی تو ہمیں دکھایا گیا ہے، سنایا گیا ہے، بلوایا گیا ہے، بٹھایا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے۔ علامہ اس نے ہمیں سکھایا ہے، زکا اس نے ہمیں پاک و صاف کیا۔ نیکی میں صرف دو چیزیں، کرنے والے کے لیے پاس دو چیزیں ہیں، یا وہ نیکی دیکھے یا وہ نیکی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرے، بس۔
اذا دعاکم، نیکی کی دعوت دینے والا جب نیکی دیتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، تب اس کا بجا لانا ضروری ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے علاوہ نیکی نہیں کر سکتا، اٹھے اور نماز پڑھنا شروع کر دے، نہیں۔ جب نماز پڑھانے والے نے تمہیں نماز کے لیے بلایا ہے، نماز کا جو تمہیں وقت بتایا ہے، بس اس میں نماز پڑھنی ہے، اس میں روزہ رکھنا ہے، اس میں حج کرنا ہے، اس میں زکوٰۃ دینی ہے، سارا کچھ نیکی کروانے والے کے مطابق نیکی کرنی ہے۔ اور اگر خود نیکی کر لی تو نہ نیکی رہ جائے گی، نہ تابعداری ہوگی، نہ شکر گزاری ہوگی، نہ نیکی کی قبولیت میں ادب ہوگا، وہاں کچھ نہیں ہوگا، وہاں شیطان ہوگا اور شیطان کا پیروکار ہوگا۔ ہوتے ہوتے بت بنے سب ٹوٹ گئے، جب یہ بت ٹوٹتے ہیں اس وقت تابعداری ہوتی ہے اور شکر گزاری ہوتی ہے، بس۔ اور جب محبت ہوتی ہے تو محبت میں شکر نہیں ہوتا، محبت میں صرف محبت ہوتی ہے۔ محبت پھر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ محبت میں محبت کرتا ہے، اللہ کا بندہ محبت میں محبت کرتا ہے، ماں باپ محبت میں محبت کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ اس پر وہ محبت کرتے ہوں، اس پر محبت ہوتی نہیں، محبت میں صرف ہوتی ہے۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، تابعداری تم کرتے ہو، یُحْبِبْکُمُ اللہ، محبت میں تمہارا اللہ کرتا ہوں۔ یہ محبت لینی ہے تو پھر نیکی نیک سے ہے، نیکی نیک سے ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پھر نیکی خود نہ کرنا، نیکی بڑھ بڑھ کے خود نہ کرنا، نیکی انہیں کرنے دینا، ان کی نیکی کا مشاہدہ کرنا، مشاہداتی علم ہو جائے گا، یہ نیک کا مشاہدہ ہوگا۔ اور نیک کی تابعداری کرنا، یہ فَاتَّبِعُونِی کے اندر شکر گزاری ہو جائے گی، شکر گزاری ہو جائے گی۔ کہنا تو مانا نہیں، شکر گزاری کیسے ہوگی؟ کہنا تو دو چیزوں کا ماننا ہے نا، یا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کے بہترین نمونے میں عمل کرنا ہے، یا جو وہ کروا رہے ہیں، نماز جو پڑھا رہے ہیں، روزہ جو رکھوا رہے ہیں، یعنی وہ جو نیکی کروا رہے ہیں آپ سے وہ کرنا ہے، اس کے علاوہ تو نیکی بنتی نہیں ہے۔ سائیں آپ کے ساتھ مصافحہ کر کے آپ کو مصافحہ کروا رہے ہیں، آپ کے ساتھ السلام علیکم کر کے آپ کو السلام علیکم کروا رہے ہیں، نماز پڑھا کے آپ کو نماز پڑھا رہے ہیں، روزہ رکھوا کے آپ کو روزہ رکھوا رہے ہیں، اور بھائی وہ نیکی کروا رہے ہیں آپ سے اور آپ نیکی خود ہی کر رہے ہو، انہیں چھوڑ کر کدھر جا کے نیکی کرو گے؟ چھوڑو بھائی ان نیکیوں کو، یہ نیکی بڑوں نے کی تھی، لیکن سب سے پہلے اوندے منہ جہنم میں وہی گئے نیکیاں کرنے والے، اور جنہوں نے نیکیاں نہیں کی بلکہ ان سے نیکیاں کروائی گئی تھی، قسم خدا کی سیدھے جنت میں تو گئے، لیکن اپنے ساتھ جتنوں کو چاہ اتنوں کو جنت میں لے کے چلے گئے، کہ وہ اپنے رب کی چاہت میں ساری چاہت کرتے تھے۔ ان باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ میری اور آپ کی پہچان نیکی کرنے میں پتہ کیا ہے؟ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اللہ کے بندوں کو پتہ ہو جاتا ہے کہ اس نے کون سی نیکی کی ہے۔ اس سے میں نے نیکی جو کروائی تھی، میں نے کہا تھا 2 اور 2 4 کا ہے، اس نے 2 اور 2 4 جو میں نے نیکی کروائی تھی وہ کی ہے یا اپنی طرف سے کوئی نیکی کر کے آ گیا؟ اللہ کے بندے نا جو دیکھتے ہیں نا، وہ آپ اور ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، اللہ کے بندے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے وہ کیسا معاملہ کر رہا ہے، آیا یہ معاملہ اس نے سکھایا تھا یا اپنی طرف سے ہی معاملے پر آ گیا ہے؟ جو اپنی طرف سے آگے معاملہ کرتا اس کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہوتا، کہ اللہ کے بندے کے جواب میں جو اسے جواب دیا جاتا ہے اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا یہ وہ بات کی طرف سے لے کے آ گیا، اسے کیا پتا کہ اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ والی باتیں ہیں۔ اللہ کے بندے تعلیم دیتے ہیں، تعلیم لیتے نہیں۔ اللہ کے نبی تعلیم دیتے تھے، تعلیم لیتے نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے تعلیم اللہ سے حاصل کی ہے، اور اللہ کے بندوں نے تعلیم اپنے سائنسی سے حاصل کی ہے۔ انہوں نے تعلیم لی ہے، اب وہ آگے دیتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا
کہ ان کے ماں باپ نے انہیں رقم دی ہو کہ جاؤ باہر فقیر کو دے کے آ جاؤ، اور وہ آ کر فقیر سے لینا شروع کر دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دھوکہ ہی ہے نا. اگر کوئی یہ دھوکہ کرتا، اللہ کا بندہ تو دھوکہ نہیں نہ کرتا. فتابعونی بڑی دولت ہے، اس بات کو جانو. سب سے پہلے ہر حکم کی تعریف ہے، سب سے پہلے ہر حکم کی تعریف ہے. حکم کی تعریف جانا کرو، جس میں اس چیز کی تعریف کا پتہ ہو جائے گا. پھر جو حکم کی تعریف میں حکم ہمیں ملا ہے، کہیں اللہ کا حکم ملے گا، کہیں اللہ کے بندے کا ملے گا، کہیں امی جان ابا جی کا ملے گا، کہیں کسی چیز کے بارے میں ملے گا، کہیں کسی عمل کے بارے میں ملے گا. وہ حکم ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ہوگا، وہ جانو. پھر جو حکم کی تعلیم، اب وہ جانو، وہ سنت ہوگی. سنت کی تعلیم میں پھر علم جانو. یہ کون سا علم ہے؟ یہ حکمی علم ہے یا مشاہداتی علم ہے؟ مشاہداتی علم میں نے کرنا ہے، یہ اور کسی نے نہیں کرنا، آپ نے کرنا اور کسی نے نہیں کرنا آپ کے علاوہ. مشاہداتی علم بڑا آسان ہوتا ہے. حکمی علم میں پنگوڑے سے لے کے قبر تک تعلیم حاصل کرنے کا حکم آیا، وہ کرتے رہنا ہے. اور جب ان باتوں کا پتہ ہو جاتا ہے اور کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان باتوں میں ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں. یہ ساری کتابیں لکھتا ہے، یہ بات ایک نہیں جانتا. اور جس میں کتاب لکھی جاتی ہے وہ بات نہیں جانتا، کتابیں لکھ کے گھر میں آ جاتا ہے. اور تیری مت ماری گئی ہے. پین تو سیاہی کے ساتھ لکھتا ہے، قلم میں سیاہی ہے نہیں، تو پتہ نہیں کیا لکھ کے آ گیا. ہر کتاب تو حکم میں کھلتی ہے، اور تو حکم کی تعریف جانے بغیر ہی حکم میں کھولنا چاہتا ہے. تجھے تو پتہ نہیں گچھا ہے چابیوں کا. جب تک تجھے حکم کی تعریف کا نہیں پتہ چلے گا، تجھے چابی کا نہیں پتہ چلے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ حکم ملا نہ ہو اور جا کے تو تالا کھول لے تم چابی حکم اللہ دی، کھول دے تالا بند برسوں والا. اور پہلے حکم کی تعریف میں اور جو حکم کی چابی بنتی ہے وہ تو پہلے لے لے. اس میں حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، جلدی کی ضرورت نہیں ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم پی آئی ڈی میں جا کے پہلے بیٹھ جاتے ہیں، الف بے پڑھی نہیں ہوتی. ہمیں شوق یہ ہے کہ ہماری تعلیم مکمل ہو جائے. تیری مت ماری گئی ہے. اگر تعلیم مکمل کرنا چاہتا ہے اور واقعی تو اپنی بات میں مخلص سچا ہے تو الف بے پڑھتا. تجھے اٹھا کے بھی پی آئی ڈی کلاس میں کوئی لے جاتا تیرا یار دوست، تو وہاں ایک لمحہ نہ بیٹھتا، وہاں سے اٹھ کے پھر دوبارہ پہلی کلاس میں آ جاتا کہ تو پڑھنا چاہتا ہے. حوصلہ کرنا چاہیے. اور جب کسی کو اللہ کا بندہ مل گیا ہے، اسے تو دین کی حقیقت مل گئی ہے. اب وہ نیکیاں پتہ نہیں کیا دیکھ کے، کس کو دیکھ کے کرنا چاہتا ہے. یہ ساری نیکیاں اور نیکیوں کی کتاب جو بھر کے آتا ہے، اور نیکی تو اس میں ایک بھی نہیں نکلتی. نہ نیکی وہ کروائی ہوتی ہے، نہ وہ نیکی دکھائی ہوتی ہے. نیکی کروائی جائے تب نیکی بنتی ہے، اور نیکی دکھائی جائے تب نیکی بنتی ہے. نہ اس نے نیکی دیکھی ہوتی ہے، نہ اس نے نیکی کسی کے حضور بیٹھ کر کی ہوتی ہے. کروائی ہوتی تو نیکی ہوتی نا. اور جسے اللہ کا بندہ نہیں ملا، وہ تو یا پہلے شیطان ہو گیا یا بعد میں شیطان ہو گیا. پہلے شیطان جو ہے وہ ابلیس ہے، اسے اللہ کا بندہ نہیں ملا، بندہ ملنے سے پہلے ہی وہ شیطان ہو گیا. یا اللہ کا بندہ ہونے کے بعد کوئی اللہ کے بندے کو نہیں لیتا، وہ شیطان ہو گیا ہے. بس فرق صرف اتنا ہی، ایک شیطان ہے، ایک شیطان کی پیروکاری میں شیطان ہے. بات تو اتنی ہے. فتابعونی کو جانے. ہر حکم کی تعریف ہے، ہر حکم کی تعریف جاننا پہلے ضروری ہے. یہ حکم کی تعریف میں پتہ چلتا ہے کہ حکم کی تعریف میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. فرمایا مجھ پر ایک ساتھ یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے، کہیں حالت نہیں بتائی، کہیں کیفیت نہیں بتائی، کہیں صورت نہیں بتائی. حکم کے تعارف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب حکم کی بات ہو تو حکم کے تعارف میں جو بتا رہا ہوں کہ مجھ پر ایک وقت ایک ساتھ ایسی آتی ہے، میں ہوتا ہوں، میرا اللہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا.
کر اتنی چیز لے کے آ، اللہ اکبر کبیرہ، اوئے ہوئے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دو ہی تو ہیں، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے، اور میں اور آپ کدھر سے آ گئے؟ یہ تو انہوں نے محبت میں ہمیں کر دیا ہے کہ یحببکم اللہ، ہمیں نیکی دکھائی ہے اور ہم سے نیکی کروائی ہے، اور وہ تو بڑا پاگل ہے، اور جس نے نیکی کی ہے اور اسے نیکی نہیں کروائی گئی، ہوئے ہوئے ہوئے، اتنا بڑا بطورام۔ مزہ تو تب تھا کہ نیکی کروائی جاتی اور وہ نیکی کر کے آتا، اللہ اکبر کبیر۔ آئیے دین کو جانیں، اور جس نے دین کو جان لیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ شکر گزاری میں داخل ہو کے با کمال ہو گیا، با ادب ہو گیا۔ یہ با ادب با کمال ہوتا ہے۔ اللہ ہم پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے محبت میں محبت کر رہا ہے، اللہ کا نبی ہم سے محبت میں محبت کر رہا ہے، ہمارے سائیں جی ہم سے محبت میں محبت کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے محبت میں محبت کر رہے ہیں۔ محبت میں محبت ہوتی، اس کے علاوہ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اس لیے کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی یہ طریقہ جو ہے یہ محبت کا طریقہ ہے، اس میں شرط کوئی نہیں ہے، جو کر کے آ جو آپ نے کیا ہے نا، یہ تو آپ کا معاملہ ہے نا، شکر گزاری کی ہے یا ناشکری کی ہے۔ اور طریقے کے صاحبان جو ہیں، طریقے کے جو والی وارث ہیں، ان کے پاس تو ایک ہی چیز ہے، محبت میں محبت کرتے ہیں بس، اور وہ کیا جانے نہیں، انہیں جاننے کی اور ضرورت بھی کیا ہے۔ ان کے اللہ نے بھی، ان کے نبی نے بھی، ان کے سائیں جی نے بھی، ان کے ماں باپ نے بھی جو کیا وہ ایک ہی تو کام کیا، محبت میں محبت کی ہے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ تابع داری تمہاری ہے اور درجات تمہارے بلند ہو گئے ہیں، تو اب میں روؤں نہ اپنے محبوب کے سامنے، محبت میں آنسو نہ بہاؤں تو کیا کروں؟ محبت میں ایک محبت ہی تو ہوتی ہے، اور جب محبت کسی سے ہوتی ہے آنسو بہتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ عطائیں ہیں جو اللہ نے ہم گناہ گاروں پر کی ہیں، وما توفیقی الا باللہ۔